الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا واللہ سریع الحساب صدق اللہ العظیم۔ دوستو، قرآن پاک کی ہر آیت اور ہر بات بہت ہی اہم ہے، لیکن کچھ چیز اور کچھ باتیں وہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہماری زیادہ ضرورت ہو جاتی ہیں۔ آج کی بات بہت اہم ہے ہماری ضرورت کے اعتبار سے اور ہماری کوتاہیوں کے اعتبار سے۔ آپ جو حضرات بھی یہاں موجود ہیں، تشریف فرما ہیں، اس بات کو بہت ہی توجہ سے سنیں۔ امید تو یہ ہے کہ انشاءاللہ پوری بات آپ کی سمجھ میں آئے گی، لیکن اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ آج کی بات اتنی ضروری اور اتنی اہم اور اتنی مفید ہے کہ ہمارے مفتی صاحب اس تفسیر کو ایک یوٹیوب پر ڈال دیتے ہیں، اس میں آپ اس کو کئی بار سننا، ایک بار نہیں بلکہ کئی بار سننا اس تفسیر کو۔ جی اچھا، ترجمہ تفسیر سے پہلے کچھ باتیں ہیں، آیت شریفہ سے متعلق ہی سنیے۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کر اور موت تک یہ زمانہ ہر انسان کے لیے دنیا ہے، دنیا ہے، اور پھر مرنے کے بعد ایک عالم ہے، اس کو کہتے ہیں برزخ۔ وہاں یہ انسان رہے گا، وہاں رہے گا دوسرا سور پھونکنے تک۔ جب قیامت میں دوسرا سور پھونکا جاوے گا اور تمام لوگ زندہ ہو جاویں گے، اس وقت تک یہ عالم کہلاتا ہے عالم برزخ۔ اس کی حالت اس دنیا سے الگ ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس سے بھی کچھ الگ ہے، پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ اپنی قبروں میں سے اٹھنے کے بعد، برزخ میں سے اٹھنے کے بعد پھر میدان حشر ہے، جس میں حساب ہوگا، ایک جگہ لوگ جمع ہوں گے، پھر فیصلہ ہوگا کسی کے لیے جنت کا اور کسی کے لیے جہنم کا۔ جنت کا فیصلہ جس کے لیے ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور جہنم کا فیصلہ جس کے واسطے ہوگا کافروں کے واسطے ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے، اور مومنوں کے واسطے ایک زمانے کے لیے، کچھ زمانے کے لیے۔ اس کو کہیں گے آخرت، آخرت، عالم آخرت۔ یہ اکثر و بیشتر موت کے بعد سے اور جنت میں داخل ہونے تک کا جو زمانہ ہے، اس کو آخرت کہہ دیتے ہیں۔ اب آپ سمجھیے گا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کر موت تک یہ دنیا ہے، اور موت کے بعد سے پھر جنت میں داخل ہونے تک، اور جنت کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ، پھر ہمیشہ ہمیشہ وہ آخرت ہے۔ امید ہے کہ بات آسانی سے سبھی کی سمجھ میں آ گئی۔ اب دوسری بات سنو، بات کو مختصر کرتے ہوئے کہتا ہوں، کچھ نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن کو کہا جاوے دنیاوی نعمت۔
ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کر اور موت تک کی زندگی میں جو کام آتی ہیں چیزیں، وہ نعمتیں، وہ ہے دنیا کی نعمت. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو موت کے بعد ملیں گی، اور ان کو کہیے گا آخرت کی نعمت. اور کچھ ایسی ہیں جو دنیا میں بھی کام آتی ہیں اور آخرت میں بھی کام آتی ہیں، ان کو کہیے گا آپ دنیا اور آخرت دونوں کی نعمت. میں نے پہلے بات بہت تفصیل سے نہیں بتائی تاکہ بات کچھ سمجھ میں آوے، اب میں کچھ تھوڑی تفصیل سے بتاؤں گا، اب اور اچھی طرح انشاءاللہ ذہن میں آ جاوے گی. وہ نعمت یا وہ عمل، وہ کام جس کا فائدہ صرف موت تک ہے، موت کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں، صرف موت تک ہے، وہ دنیا کی نعمت ہے. اور وہ ہر عمل دنیا ہے. مثال کے طور پر ہمارے اس جسم کی صحت و تندرستی ہمارے لیے عزت اور عہدہ اور حکومت، مال، اولاد، مکان، دکان، تجارت، کاروبار، کھیتی باڑی، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو موت تک ہی ساتھ دیں گی، موت کے بعد ساتھ نہیں دیں گی. موت تک کام آئیں گی، موت کے بعد کام نہیں آئیں گی. تو ان کو کہیے گا آپ دنیا کی بھلائی، یا ان کو کہیے گا آپ دنیا کی نعمت. پھر ایک آخرت کی نعمت ہے، اس کا حاصل ہے جنت مل جاوے اور جنت کی نعمتیں مل جاوے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی مل جاوے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مل جاوے. یہ ہے آخرت کی نعمت. اور جناب ایمان آپ جانتے ہیں خوب، تقوی کو بھی آپ جانتے ہیں. انسان کے اندر ایک ایسی قدرت پیدا ہو جاوے، ایک ایسی طاقت پیدا ہو جاوے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے، نافرمانی نہ کرے. اس کو کہتے ہیں تقوی. بلکہ خوب پھونک پھونک کر قدم رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جاوے، نہ چھوٹی نہ بڑی. اس کو کہتے ہیں تقوی. یہ دنیا کی نعمت ہے. بتاؤں گا میں اسے، سنیے گا. اسی طریقے سے ایک نعمت ہوگی مثال کے طور پر توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ. یہ صفت انسان کے اندر پیدا ہو جاوے، توکل، یہ دنیا کی نعمت ہے. ذکر اور تمام عبادتیں یہ دنیا کی نعمت ہے. اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی رہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں رضا بالقضاء. اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی رہنا، یہ انسان کے اندر حلم، بردباری آ جاوے، برداشت آ جاوے، صبر، شکر، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، یہ سب چیزیں ہیں دنیا کی نعمت. اس لحاظ سے کہ موت کے بعد پھر ایمان نہیں ہے، اور موت کے بعد پھر تقوی نہیں ہے، اور موت کے بعد پھر نماز نہیں ہے، اور موت کے بعد پھر اللہ کا ذکر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ نعمتیں ہیں دنیا کی نعمت. اور ان کو اس اعتبار سے آخرت کی بھی نعمت کہا جاوے گا کہ آخرت میں جنت جو ملے گی، جنت کی جو نعمتیں ملیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی، اس کی رضا اور خوشنودی ملے گی، تو وہ سب انہی اعمال کی بنا پر ملے گی. تو اس اعتبار سے کہ یہ چیزیں دنیا میں ہیں، آخرت میں نہیں، تو یہ دنیا کی نعمت ہوئی. اور اس اعتبار سے کہ بھئی آخرت میں جو بھی کچھ ملے گا اللہ کے فضل کے ساتھ انہی ایمان اور تقوی وغیرہ سے ملے گا، تو یہ آخرت کی نعمت ہوئی. تو دوستو 3 نعمتیں ہو گئی، دنیا کی نعمت، آخرت کی نعمت، اور دنیا اور آخرت دونوں کی نعمت. یہ اس کے ساتھ ابھی آپ کی
کوئی شیطان بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے، ہمارا نفس بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے، آپ اپنے دل میں کوئی اعتراض بھی پیدا کر سکتے ہیں، تو اب اس کا بھی جواب ہو جائے گا، وہ بھی سنیے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ کام محض دنیا کے کام ہیں، لیکن اچھی نیت اور اچھے عمل کی بنا پر وہ آخرت کا کام بن جاتا ہے اور دین کا کام بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹھیٹ آپ جس کو دنیا کہتے ہیں، یعنی کاروبار اور تجارت، مال دولت حاصل کرنا، یہ لے لیجیے آپ۔ یہ ہے، اگر یہ اس نیت سے ہو کہ میں اپنی ذات کا حق ادا کروں اور جن کا میرے ذمہ حق ہے، بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی، جن کا بھی میرے ذمہ حق ہے، میں ان کا حق ادا کروں، اور کسی سے مانگنے کی مجھے نوبت نہ آوے، کسی سے قرض لینے کی مجھے نوبت نہ آوے، تو اس اچھی نیت کی بنا ساتھ اور پھر جائز کا طریقے پر اس چیز کو حاصل کرنے کے ساتھ یہ بھی آخرت کی نعمت بن جاتی ہے، آخرت میں کام آنے والی نعمت بن جاتی ہے۔ دیکھو، مشہور بات ہے صدقہ جاریہ، یعنی وہ عمل، وہ صدقہ جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو قیامت تک ملتا رہے گا، وہ مال سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میں مختصر کر کے کہتا ہوں، مثال کے طور پر حکومت اور بادشاہت، جو ٹھیٹ دنیا کا کام سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر اچھی نیت سے ہو، حسن نیت کے ساتھ ہو اور حسن عمل کے ساتھ ہو، یعنی انصاف کے ساتھ ہو، شریعت کے مطابق ہو، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اخروی نعمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا رد نہیں کرتا، ان میں سے ایک انصاف کرنے والا بادشاہ بھی ہے۔ اب دیکھو، بادشاہ جو انصاف کے ساتھ کی جاتی ہے، اللہ کو کتنی پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے ولی کا درجہ دیتا ہے اور اس کی دعا قبول کرتا ہے، اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ اور اچھی نیت سے بادشاہت کرنا اور اچھے طریقے پر بادشاہت کرنا، اللہ کے ہاں اس کا اتنا مرتبہ ہے، اتنا اونچا مرتبہ ہے، اتنا اونچا مرتبہ ہے کہ میدان حشر میں جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ کے کچھ مخصوص بندے، خاص بندے عرش کے سائے میں ہوں گے، کھا پی رہے ہوں گے، اور دوسرے لوگ میدان حشر کی پریشانیوں میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک انصاف کرنے والا بادشاہ بھی ہوگا جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، عادل بادشاہ۔ یہ دو باتیں مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتائی، اولاد کو بھی آپ اسی میں لے سکتے ہیں۔ تو پھر یہ اچھی نیت کے ساتھ اور اچھے عمل کے ساتھ یہ بھی دنیا، یہ بھی آخرت کی نعمت بن جاتی ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کی نعمت بن جاتی ہے، پھر یہ دنیا نہیں رہتی۔ اسی لیے میرے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مومن تو دنیا دار ہوتا ہی نہیں، اس کے تو سارے کام اچھی نیت سے ہوتے ہیں، اچھے عمل سے ہوتے ہیں، تو وہ دنیا دار ہوتا ہی نہیں۔ یہ ہو گئے۔ اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جس توجہ سے آپ سن رہے ہیں، آپ نے اس پوری بات خوب اچھی طرح سمجھ لی ہوگی۔ اب میں پہلے آیت کا مفہوم سمجھاؤں تاکہ پھر ترجمہ آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ حج کا بیان چل رہا ہے، آگے بھی حج کا بیان آئے گا، ایک آیت میں اور حج کا بیان آئے گا۔ اور حج میں جہاں دوسری عبادتیں ہیں ان میں زیادہ عبادت وہ دعا ہے، دعا۔ تو حج کے موقع پر دعا بڑی کثرت سے ہوتی ہے، لیکن حج کے موقع پر بھی کچھ انسان دعا کرتے ہیں تو صرف اللہ سے وہ مانگتے ہیں جن کو دنیا کی نعمت کہا جا رہا ہے، دنیا کی بھلائی، دنیا کی نعمت، دنیا کی خوبی مانگتے ہیں۔ اللہ مجھے تندرستی دے دے، اللہ مجھے مکان دے دے، اللہ مجھے دکان دے دے، اللہ مجھے حکومت دے دے، میں پردھان بن جاؤں، میں ایم پی بن جاؤں، میں ایم ایل اے بن جاؤں، میری حکومت، بس یہی مانگتے ہیں اور کوئی دوسری چیز مانگتے ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں یہ فیصلہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ
ان کے واسطے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کچھ آدمی ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں دنیا کی نعمت بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی نعمت بھی مانگتے ہیں، دنیا کی بھلائی بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں۔ دنیا کی نعمتیں مانگتے ہیں، مثال کے طور پر یہی سب چیزیں جن کا بھی آپ ذکر سن رہے ہیں، اللہ مجھے خوشحالی دے دے، مجھے مکان دے دے، مجھے دکان دے دے، مجھے نیک اولاد دے دے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں مانگتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت مانگتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تقوی کی دولت مانگتے ہیں، اچھے اخلاق مانگتے ہیں، توکل، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا وغیرہ یہ مانگتے ہیں، اور جہنم سے حفاظت مانگتے ہیں، جنت مانگتے ہیں، اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی مانگتے ہیں، یہ سب چیزیں مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے واسطے پورا پورا حصہ ہے۔ اب ترجمہ کرتا ہوں، پوری بات انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی، اور پھر کچھ اور مفید بات آپ کو بتاتا ہوں۔ اور کچھ انسان ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو دنیا میں بھلائی دے دیجئے۔ ان کے واسطے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور کچھ انسان ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما دیجئے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما دیجئے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے واسطے پورا پورا حصہ ہے ان کے نیک اعمال کے سبب، اور اللہ تبارک و تعالی بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ ترجمہ بھی ہو گیا، تفسیر بھی ہو گئی، اور امید ہے کہ پوری بات بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اب کچھ بات اور سنیے گا۔ آپ بار بار میری زبان سے سنتے ہیں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی کا ذکر، اس لیے کہ ہم نے جو سیکھا وہیں سیکھا۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ سب انہی کی برکت ہے۔ تقریباً حضرت کے پاس 7-8 سال تک تو مستقل ہی رہنا ہوا، جتنے زمانے میں پڑھا وہاں پر، اور اس کے بعد تقریباً 10 سال تک برابر کثرت سے آنا جانا رہا۔ اس لیے حضرت کی سنی ہوئی باتیں بہت ساری یاد ہیں، اور وہ ہمارے واسطے اب ایسے ہیں جیسے کہ اندھیرے راستے میں ہمارے پاس ٹارچ ہو، روشنی کا سامان ہو۔ جب بھی میں نے دیکھا کہ حضرت آواز سے دعا کراتے تھے تو ایک دعا ضرور پڑھتے تھے، کبھی ایسا نہیں، میں نے خوب نوٹ کی یہ بات، جب بھی آواز سے زور سے دعا کراتے تھے تو یہ دعا ضرور پڑھتے تھے، کبھی ایسا نہیں کہ نہ پڑھی ہو۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا واخلاقا حسنا وشفاء من کل داء۔ اور بھی پڑھتے تھے اس کے لیے بعد دعائیں، لیکن یہ دعا ضرور پڑھتے تھے۔ کیا ترجمہ اس کا؟ اے اللہ، میں آپ سے کامل ایمان مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا، اے اللہ میں آپ سے دین پر، دین کی باتوں کا، آپ کے وعدوں کا میں سچا پکا یقین مانگتا ہوں، وہ یقیناً صادقہ، وعلما نافعا، اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والا علم مانگتا ہوں، وعملا صالحا متقبلا، اے اللہ میں آپ سے نیک عمل، اور وہ بھی وہ جو آپ کے ہاں قبول ہو، مانگتا ہوں،
وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا، اور اے اللہ میں آپ سے خوشحالی مانگتا ہوں، خوب کشادہ رزق مانگتا ہوں، خوشحالی مانگتا ہوں، اور اے اللہ میں آپ سے واخلاقا حسنا، اور اے اللہ میں آپ سے اچھے عادتیں اور اچھے اخلاق مانگتا ہوں، اور وشفاء من کل داء، اور اے اللہ میں آپ سے ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ تو دنیا اور آخرت کی کوئی نعمت ایسی نہیں رہی قریب قریب جو اس میں نہ آ گئی۔ یہ ہے، اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی بھائی کہ ہماری زندگی میں ہماری ساری دوڑ دھوپ، ساری محنت صرف دنیاوی نعمتوں کے واسطے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر صرف دنیاوی نعمتوں کے واسطے ہے تو پھر ہمارے بارے میں یہ فیصلہ ہے لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے واسطے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہماری دوڑ دھوپ محنت اور ہماری دعا یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ یہی ہونی چاہیے کہ دنیا کی نعمتیں بھی اللہ سے مانگے اور آخرت کی نعمتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ ایک بات اور توجہ سے سنیے گا، مجھے دیکھ کر میری بات سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا۔ دیکھو، میں نے آپ کے سامنے 3 نعمتیں گنوائی، دنیا کی، آخرت کی اور دنیا اور آخرت کی۔ تو آپ خود غور کرو کہ وہ نعمت زیادہ بڑی ہے جو صرف دنیا میں کام آوے، یا وہ نعمت زیادہ بڑی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آوے؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ صرف دنیا کی نعمت بڑی نعمت ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو ہمارے بڑے بڑے اونچے اونچے مکان اور ہماری بہتی ہوئی بڑی بڑی تجارتیں واقعی نعمت ہیں، واقعی نعمت ہیں، لیکن ایمان، تقوی، نفع دینے والے علم، اچھے اخلاق وغیرہ ان سے بڑی نعمت نہیں ہے، خود دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ان کی وجہ سے ملے، انہی کی وجہ سے ملے گا جو ملے گا۔ یہ بھی ایک بات ہوگی۔ اب میں یوں تو آپ خود ہی سمجھ گئے، لیکن آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں میں۔ ہاں، ہمارے بھائیوں کا زیادہ تر کا یہ ہے کہ اللہ والے سے بھی اگر کسی سے تعلق ہے تو کس لیے؟ ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے۔ اجی میں دکان کروں گا، کہیں کی دکان کر لوں، اجی میرا فلاں کام کرنے کا ارادہ ہے جی، استخارہ کر دو جی۔ ہاں، استخارہ نام دے دیا اس کا ہمارے جاہل مولویوں نے، جاہل ملانوں نے، ورنہ تو ہندوؤں والا پچھا ہے، استخارہ ایسے تھوڑے ہی کہ ہے جی۔ اچھا اجی وہ ایک تعویذ چاہیے تھا مجھے، وہ میرا کل کو مقدمے کی تاریخ ہے، اجی میں بہت پریشان ہوں، بس گھر میں سب بیمار ہیں۔ یعنی اس کے علاوہ ان کی کوئی فرمائش نہیں، ان کی اس کے علاوہ کوئی فرمائش نہیں، ان کی جو بھی فرمائش ہوگی جب بھی ہوگی بس یہ اسی طرح کی ہوگی۔ اور اس سے آگے بڑی خرابی یہ کہ اگر کسی کے ساتھ لگ کے ان کی 2-4 مراد پوری ہو گئی، مقدمے میں کامیابی ہو گئی اور اس سال باغ بڑھیا بک گیا، اس سال کوئی اور، بس پھر تو اسے ایسا اللہ والا مانیں گے، ایسی مہر لگاویں گے اس اللہ والا ہونے کی کہ بس اس سے بڑا اللہ والا تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں پھر، اور اسی کے آگے اور اسی کے پیچھے حرکت چاہے جیسی کر رہا ہو وہ۔ اور اگر اس کے ساتھ وہ نمبر بھی بتا دے سٹے جوئے کے، پھر تو اس سے بڑا حضرت جی کوئی ہے ہی نہیں میرے بھائی۔ ہاں، اور دونوں نے مل کے ایک ایسا مسئلہ بنا لیا، اجی جس کے گھر پہ جوان بیٹھی ہو، اگر وہ 2-4 مرتبہ 1-2 مرتبہ نمبر لگا لے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو نہ وہ مولوی، نہ وہ اللہ والا، اور نہ اس آدمی کی یہ حرکت ٹھیک۔ اس سے آپ خوب اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، یہ بات پوری ہو گئی جی۔ بس میں یہ بات کو ختم کرتا ہوں، اور جو کچھ اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ امید ہے کہ سب بات آپ کی سمجھ میں آویں گی، اور اس کو بار بار یاد رکھنا، یعنی ذہن میں لوٹانا،
اور اس کو سننا انشاءاللہ زندگی میں زندگی بھر کے لیے آپ کے واسطے ایک ایسا سبق ہو گیا جو ہمیشہ کام رہے گا. اور دعا کر لیجیے گا.